لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی 143 نمبر یہ آیت ہے، اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے یا بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات بڑی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ سے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح۔ تو اب یہ اور اسی طرح کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو اس کو بعض علماء نے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پیچھے ایک آیت گزری ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ہم نے ان کو ساری دنیا میں سے ان کو منتخب فرما لیا تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے منتخب فرمایا تھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی منتخب فرما لیا ہے۔ تو یہ انتخاب کی طرف اشارہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب فرما لیا ہے، اس امت کو فضیلت بخشی ہے، اس امت کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ملت ابراہیمی کی ہدایت دی ہے، راہ راست کی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اور اس راہ راست کی ہدایت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ابراہیمی قبلے کی ہدایت دی ہے۔ تو یہ ہدایت دراصل ابراہیمی قبلے کی طرف ہدایت دینا یہ اس امت کی ایک فضیلت کی ایک دلیل بھی ہے، اور اپنے آپ میں یہ ایک فضیلت ہے، اپنے آپ میں ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا، اس نعمت کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ اس طریقے سے وسط یہاں پہ آیا ہے، دوسری بات جو ایک قابل تشریح لفظ ہے وہ وسط کا لفظ ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ اب وسط کا ایک معنی تو ہوتا ہے معتدل، درمیانی امت، اور کئی اعتبار سے وسط کی تشریح کی جا سکتی ہے، معتدل کے معنی میں، درمیانی کے معنی میں۔ دوسرا معنی ہوتا ہے بہترین کا، خیر کا، اچھی چیز کا۔ وسط کا مطلب بہترین، تو بہترین امت بنایا ہے، یہ بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ اور حدیثوں کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ ہم نے اس امت کو یا تم کو عادل بنایا ہے، عدول یعنی جن کی گواہی قابل قبول ہو، جو یعنی شاہد عدل جیسے کہتے ہیں کہ ایک عادل گواہ، تو وہی عدول کا معنی ہے، یعنی ثقہ، قابل اعتماد، قابل بھروسہ، یہ معنی۔ تو دراصل وہ اس خیریت ہی کا حصہ ہے، وسط کے معنی کے اندر خیر کا معنی شامل ہے، تو وہ اس خیریت ہی کا حصہ ہے، خیر ہونے کا، بہترین ہونے کا حصہ ہے کہ یہ امت عدول ہے، یہ امت عدل پر قائم ہے۔ تو یہ وسط کا معنی ہو گیا۔ اور دوسرا معنی جو ہے معتدل، جیسا کہ عرض کیا گیا، تو یعنی کہ اس کے اندر نہ غلو ہے، نہ حد سے تجاوز کرتی ہے یہ امت، جو اس امت کے
یعنی اس امت کو جو دین دیا گیا یا یہ جو ملت ابراہیمی اس کو عطا کی گئی ہے، وہ دراصل وہ ملت ابراہیمی اور یہ ملت ابراہیمی نام ہے اعتدال کا، وسطیت کا، حق پر قائم رہنے کا، بغیر غلو کیے، بغیر مبالغہ کیے اور بغیر تقصیر کیے، یعنی بغیر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی کیے، تو نہ زیادتی اور نہ کمی، اس پر قائم یہ اس امت کو بنایا گیا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے۔ شہید کی جمع ہے شہداء، شہید کی جمع ہے شہداء۔ اب اس کا کیا معنی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ؟ تو اس کی کئی تشریحات کی گئی ہیں، جو یعنی ایک تشریح جو معصور تشریح ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تشریح سب سے زیادہ یعنی قابل اعتبار ہے، بلکہ وہ حجت ہے اپنے آپ میں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے اور مرفوع حدیث کے اندر وارد ہے اور ایک سے زیادہ حدیثوں کے اندر وارد ہے۔ وہ تشریح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ امت قیامت کے دن شہادت دے گی، گواہی دے گی۔ کس بات کی گواہی دے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو قوموں کے اوپر گواہ بنائے گا کہ انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا، تو وہ قومیں جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے نبیوں کا، وہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، گویا کہ وہ انبیاء کو جھٹلائیں گی، انبیاء کی دعوے کا انکار کریں گے۔ تو اس وقت امت محمد جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ یہ گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا اور انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور یہ چیز وہ ایک اور یہ کس بنیاد پہ وہ کہیں گے؟ وہ اللہ رب العالمین کی تصدیق کی بنیاد پہ کہیں گے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین پہ وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ذریعے سے ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء قوموں تک انبیاء کو بھیجا تھا اور انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق علی وجہ البصیرہ کی ہے اس امت نے، اور وہ انہوں نے ایک تاریخی تسلسل کے ذریعے سے انہوں نے یہ جانا ہے، ایک پورے تاریخی بیک گراؤنڈ کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبیوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی قوموں نے اس پیغام کو بدل دیا ہے، جو اور فطرت سلیمہ جو ہے اس حق کو پہچان لیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور چنانچہ تمام جو پچھلی قوموں یا پچھلے نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے اندر سے ایک سلیم الفطرت انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور کیا جو ہے وہ حقیقتاً وہ انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین پر جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سے یہ حصہ انبیاء کا لایا ہوا تھا اور یہ حصہ جو ہے لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیا، جو سراسر فطرت کے خلاف ہے، خود ان انبیاء کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، اور بہت ساری قوموں کے دعوے کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ یہود و نصارہ توحید کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نصارہ نے تو کھلا شرک کیا اور وہ بت پرستی تک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ایک مطلب یہ اس امت کا ایک وصف ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ تشریح۔ ہم اگر قرآن کریم کی تشریح قرآن کریم کے ذریعے سے کریں تب بھی اس تشریح کی بہت ساری ہمیں دلیلیں قرآن کریم سے ملتی ہیں اس تفسیر کی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کو کھڑا کرے گا، اسی طریقے سے شہداء کو کھڑا کرے گا، گواہی دینے والوں کو کھڑا کرے گا۔ تو گواہی کا ذکر قیامت کے دن میدان حشر کے اندر قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اسی طریقے سے اور کئی آیات ہیں جن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ قیامت کے پس منظر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو گواہ بنائے گا، ان کی امتوں پر ان سے گواہی لے گا۔ تو یہ بات کئی آیتوں میں آئی ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
لوگوں سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے انبیاء کو کیا نام ہے کیا جواب دیا تھا، اور پھر ان کے اوپر گواہی پیش کی جائے گی، ان کے اوپر یہ انبیاء یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. اور تو پیغام کے پہنچانے کی جو وہ ہے پیغام کے پہنچانے کی گواہی انبیاء کرام دیں گے. اس کی اور کئی تشریح کی گئی ہیں کہ انبیاء کیا گواہی دیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ شہید ہیں، آپ گواہ ہیں، تو وہ اس کس معنی میں ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس سیاق و سباق سے، اور یہ بات مفسرین نے بھی کہی ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو یہ آیات ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کی بھی کا جو شہداء علی الناس ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہے، اور یہ اپنی جگہ پر برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اور خود تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی کئی آیتیں، وقت نہیں ہے کہ ہم ساری آیات کا ذکر کریں، لیکن بہت ساری آیتیں، بہت سارے مقامات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو شہادت کا جو واقعہ ہے وہ قیامت کے دن پیش آئے گا، گواہی دینے کا. لیکن جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ انبیاء کرام کو شہادت کے لیے بلایا جائے گا، وہ شہادت کیا دیں گے؟ یہ دیں گے کہ انہوں نے اپنی قوموں تک پیغام پہنچا دیا تھا. اب اگر اس پر ہم قیاس کریں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طریقے سے جو دوسری جگہ جو فرمایا گیا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر یا سورۃ الحج کے اندر جو فرمایا گیا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم جو ہے لوگوں کے اوپر گواہ ہو. تو اب جو انبیاء کی گواہی ہے اس کو مد نظر رکھیں تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو امت ہے، اس امت کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو انبیاء کی تھی. انبیاء کیا گواہی دیں گے؟ انبیاء یہی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو اس ناحیے سے اس امت کی گواہی بھی اسی وقت مقبول ہو سکتی ہے جب وہ یہ کردار ادا کریں، تب وہ یہ کہہ پائیں گے کہ ہم نے بھی جو انبیاء کے بعد انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تھا تو ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. تو اس امت کو شہید بنانے کا جو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، تو وہ جو مطلب بات ہے وہ ختم نبوت کے سیاق میں بہت اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کا لایا ہوا پیغام آخری پیغام ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبی اگر لوگوں پر شہید تھے، لوگوں پر گواہ تھے، اور نبی جب یہ گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا لوگوں تک، تو اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کون اس بات کی گواہی دے گا کہ ان تک پیغام پہنچا دیا گیا؟ تو وہ یہ ذمہ داری جو ہے اس امت کی ہی بنتی ہے. تو یہ اس تفسیر کے ضمن میں بھی اگر ہم قرآن کریم کی دیگر آیات کو سامنے رکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ پچھلی امتوں پر گواہی دے گی امت، اور ایک تاریخی تسلسل کے ضمن میں، اور جس کی تصدیق جو ہے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت سے، اس کی نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے ہوئی ہے، کہ ایک تاریخی تسلسل کی وہ گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا. بلکہ وہ یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ پیغام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی حیثیت سے ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو تک پہنچا دیا تھا. کیونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر اب کوئی حجت نہیں بچی ہے، جیسا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے معلوم ہوتا ہے ہمیں، اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی ہے سورۃ المائدہ کے اندر، کہ انبیاء کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت تمام کر دی جائے. تو اب جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے جو انسانیت کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. تو وہ حجت تمام ہو چکی ہے، اس کی گواہی کون دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گواہی یہ امت ہی دے سکتی ہے، اور یہ امت اسی وقت یہ گواہی دینے کی اہل ہوگی جبکہ وہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے. تو یہ دراصل ہم جو اس آیت کے ضمن میں جو پہلی تشریح تھی، اور جو حدیث سے ہم نے شروع کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ امت گواہی دے گی، ہم اسی تفسیر کی پرتیں کھولتے ہوئے دراصل دوسری تفسیر تک پہنچ گئے. اور وہ تفسیر یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی تفسیر میں جو ہے بعض سلف سے قول وارد ہے، جیسا کہ حضرت عطا سے وارد ہے، اور اسی طریقے سے ضحاک رضی اللہ رحمہ اللہ سے وارد ہے. یہ سب جو ہیں
تابعین ہیں ان سے یہ قول وارد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امت گواہی دیتی ہے، شاہد ہے، یہ گواہی دیتی ہے لوگوں کو کے سامنے حق کی گواہی دیتی ہے، یعنی کہ جو لوگ حق کو چھوڑ بیٹھے ہیں ان کے سامنے حق کی گواہی دیتی ہے۔ تو یہ ایک قول ہے، اور یہ دراصل اگر ہم بعض دیگر سلف کی تفسیر کو دیکھیں تو اس قول کو اس قول سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی عدل ہونے کی بات کہی گئی، وسط بنانے کی بات کی گئی کہ اس امت کو وسط بنایا گیا ہے اور یہ امت عدل پر قائم ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے ان کو شاہد بنایا۔ تو شاہد جو ہوتا ہے وہ عدل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب دنیا کے اندر وہ یہ اس شہادت حق کا فریضہ یہ امت انجام دے گی، تو جیسا کہ ہمیں قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا آدمی کا فعل ہوتا ہے اسی کے حساب سے جزا ملتی ہے۔ تو جب یہ امت اس دنیا کے اندر شہادت کا حق ادا کرے گی اور حق کی شہادت دے گی، شہادت دینے والی بنے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، یہ رتبہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو یہ دونوں تفسیریں دراصل آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں، بلکہ ایک تفسیر کی وضاحت دوسری تفسیر سے ہو جاتی ہے، اور ایک تفسیر جو ہے وہ دوسری تفسیر کی تائید کرتی ہے اور اس کی تردید وہ اس سے نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اگر ہم قرآن کریم کی روح سے بھی دیکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے سے دیکھیں، تو اس میں ہمیں کئی آیتیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ ایک یعنی شہادت کا ایک معنی جو ہے وہ یہ کہ گواہی دینا، جو بالکل واضح ہے۔ تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے اس کی گواہی دینا، گواہی علی اعلان ہوتی ہے، گواہی دل میں نہیں ہوتی ہے۔ گواہی کیا ہوتی ہے کہ مطلب ایک عدالت میں ایک قضیہ چل رہا ہے، ایک کیس چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کسی کے اور اس مقدمے میں ہمیں کسی کے حق میں گواہی دینی ہے، کسی کے خلاف گواہی دینی ہے، تو گواہی اسی وقت ہوتی ہے جب اسے علی اعلان بیان کیا جائے۔ دراصل گواہی کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ علی اعلان ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بالکل واضح معنی ہے خود شہادت کے اندر۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے سلسلے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، تو ہمیں شاہدین میں سے لکھ لے، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے کہ ہم نے اس حق کی گواہی دی، اس حق کی تصدیق کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی شہادت دی۔ تو یہ ایک ہے قرآن کریم سے اس کا شاہد کہ شہید کا جو ایک مفہوم ہے گواہی دینے والا۔ اسی طریقے سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں، نصارہ جو ہیں، ان میں سے جو اہل علم ہیں وہ جب سنتے ہیں اللہ کی آیات کو، قرآن کی آیات کو، تو وہ یہ کیا نام ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا۔ وہ کیا کہتے ہیں جب وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس حقیقت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہم کو شاہدین کے ساتھ لکھ دے۔ تو یہاں پر بھی شاہد کا لفظ جو ہے وہ حق کی گواہی دینے کے والے کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا قرآن کریم کے اندر وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، انہوں نے کہا کہ جب ان کی قوم نے پوچھا کہ تم یہ سب مذاق میں کہہ رہے ہو، جو ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو، یہ مذاق میں کہہ رہے ہو، یہ واقعی سنجیدہ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا جو رب ہے، ربکم رب السماوات والارض، کہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر جو ہے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو یہاں پر بھی جو گواہی ہے وہ حق کے اوپر حق کی گواہی دینے کے معنی میں ہی یہ آیت بھی آئی ہے۔ تو یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کے ساتھ ملا لیں، جیسا کہ اس آیت کا جو سیاق ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس سے بالکل ملتی جلتی آیت جو ہے وہ دوسری جگہ آئی ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، یہاں پہ کہا گیا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، وہاں پہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ یہاں کیا کہا گیا تھا؟
کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. لوگوں کا ذکر یہاں پہ لوگوں سے اس امت کے تعلق کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے, وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, اور لوگوں سے اس امت کے تعلق کا ذکر وہاں پر بھی آیا ہے. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تاکہ تم لوگوں کو حق کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو یہ حق کا حکم دینا اور برائی سے کیا نام ہے روکنا, یہ دراصل اس امت کا فرض منصبی بھی ہے اور خیر امت ہونے کا تقاضا بھی ہے, اور اس امت کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اور اگر ہم اس آیت کی روشنی میں اس آیت کی تشریح کریں تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے اوپر حق کی گواہی دینے والے, لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے, اور اپنے قول و عمل ہر چیز سے اس بات کی شہادت دینے والے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ برحق ہے, اور مطلب اس کی حقانیت کی شہادت دینے والے اور اس کی سچائی کی شہادت دینے والے, اور اپنے عمل سے بھی جو ہے اس پر ایمان کی شہادت دینے والے. چنانچہ منافقین کے دعوے شہادت کو قبول نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ نشہد انک لرسول اللہ, وہ کہے کہ ہم آتے تھے اور قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کہا گیا کہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو قبول نہیں فرمایا, کیونکہ ان کا جو عمل ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہے, ان کا عمل جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہے. تو لتکونوا شہداء علی الناس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت اپنے عمل سے اس دین کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے, اپنے عمل سے اس دین پر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ پیغام پر ایمان لانے کی گواہی دیتی ہے, اور اس کا پورا کردار, اس کا پورا عمل اس بات کا شاہد ہے کہ وہ اس پر ایمان لانے والی امت ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے اس حق کی دعوت کو پیش کرتی ہے, اور ان کے سامنے اس حق کی حقانیت کی شہادت پیش کرتی ہے کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ حق ہے, اور اس پر مطلب ہم علی وجہ البصیرہ لوگوں کو دعوت, جیسا کہ کہا گیا ہے قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, کہ یہ میرا راستہ ہے, میں دعوت دیتا ہوں اس کی طرف علی وجہ البصیرہ دعوت دیتا ہوں, یعنی علم کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی, نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین. تو اس راستے کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں, علی وجہ البصیرہ دیتے ہیں. چنانچہ یہ علی وجہ البصیرہ دعوت دینا دراصل یہ شہادت دینا ہے, حق کی شہادت دینا ہے علم کی بنیاد پر اور ایک یقین کی بنیاد پر, جو انہیں دلائل کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے, قرآن کریم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ شہادت علی الحق کا جو ہے ایک طرح سے فریضہ ہے, کیونکہ اگر ہم اسے کنتم خیر امتین کی روشنی میں اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں پر امت کی خیریت کو جوڑا گیا ہے حق کا حکم دینے اور معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے سے. اسی طریقے سے یہاں پہ امت کے وسط ہونے کو جوڑا گیا ہے امت کے جو شہادت حق کے منصب کو ادا کرنے سے. تو یہ دراصل امت کا فرض منصبی ہے جس کے ساتھ اس کی خیریت جڑی ہوئی ہے, اس کا بہترین ہونا جڑا ہوا ہے. تو یہ دونوں آیتیں اگر ایک دوسرے کی تشریح کر رہی ہیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امت کا خیر ہونا یا امت کا وسط ہونا, امت کا عادل ہونا, یہ یوں ہی نہیں ہے, صرف نسبت کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ کسی عمل کی بنیاد پر ہے, کسی فرض منصبی کی بنیاد کے ادا کرنے کے ساتھ مشروط ہے. اور اس بات کو یہ باقاعدہ یہ چیز سلف سے ثابت ہے, صراحتاً تصریح کی ہے سلف نے کہ یہ جو قیامت کے دن اس امت کو عادل مانا جائے گا اور اس کی شہادت قبول کی جائے گی, یہ ہر ایک کے سلسلے میں نہیں ہے, بلکہ اس کے سلسلے میں ہے جو اس راہ حق پر استقامت اختیار کرتا ہے اور اس کے اوپر قائم رہتا ہے, قائم و دائم رہتا ہے اور اس کے اوپر ثبات قدمی اختیار کرتا ہے. یعنی اس حق کا جو علمبردار ہے, جس نے اپنے عدل ہونے کا, اپنے عادل ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے, جس نے اپنی شہادت کے سچے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے, دراصل وہی اس بات کا مستحق ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی گواہی قبول کی جائے. تو یہ ہوا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں, جس کی تشریح عرض کر دی گئی. اور اس کے آگے کہا گیا کہ قبلے کا تحویل قبلہ کا جو بیان ہے, جس کی کا ترجمہ ہم نے کر دیا کہ اس سے پہلے جو قبلہ تھا وہ صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ دیکھ لیا جائے کہ کون نبی رسول کی پیروی کرنے والا ہے, کون پھر جانے والا ہے. اور یہ بات جو ہے بڑی سخت تھی, گراں تھی تحویل قبلہ کی بات, مگر ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے
ہدایت دے رکھی ہے، تو ہدایت یافتہ دلوں کے لیے اس میں اللہ کے حکم کی پیروی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یعنی اس سے پہلے جو سابقہ قبلے کی طرف جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو عبادات اس سے پہلے تم نے کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. تمہارا ایمان اصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو اس کے اندر موجود تھا. ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کی گواہی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن شرف قبولیت بخشے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.